اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں، اور جس کی خدمت میں 3 شعبان فرشتے اپنے پر لینے آئے اسے قرآن کی حقیقت کہتے ہیں۔ قرآن کے طالب علم کے قدموں کے نیچے ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں اور حقیقت قرآن سے اپنے پروں کو لینے حسین کے گھر آتے ہیں۔ ایک حدیث ہے بحار الانوار میں ہے اور بھی بعض کتابوں میں ہے کہ ما من بیت او بیوت من الائمہ الا وفیہ معراج الملائکہ، کوئی امام اس کا گھر وہ نہیں ہے کہ جو تمہیں ظاہر میں نظر آتا ہے۔ حدیث جو تفصیلی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی جو چھت ہے وہ در حقیقت عرش خدا ہے، وہاں سے متصل ایک مقام ہے کہ جہاں سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا، امام نے فرمایا کہ ہم ائمہ میں سے کسی بھی امام کا گھر نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر ملائکہ کو معراج عطا ہوتی ہے۔ کیا میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معراج نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں یا اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں؟ میرے جملے کو محسوس کیجئے گا، معراج نہ نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں نہ اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں۔ معراج اس مقام کو کہتے ہیں جہاں رب سے ملاقات ہو جائے۔ رب سے ملاقات ہو جائے کا مطلب کیا خدا فزیکلی وہاں موجود ہے؟ موجود نہیں ہے، خدا تو نہ وہاں موجود تھا قاب قوسین و ادنیٰ پر فزیکلی۔ مراد یہ ہے کہ جو انتہائی قرب خدا کا جلوہ ہے وہ مصطفیٰ کو عرش پہ نصیب ہوا جب ملائکہ امام حسین کے در پر آتے ہیں۔ یہ انتہائی وہ قرب کا مقام ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت نصیب ہو سکتی ہے، اسی کو قربتاً اللہ کہتے ہیں۔ یہی مطلب ہے، توجہ رکھیے گا، یہی مطلب ہے جو امام نے فرمایا کہ جو حسین کی زیارت پر جائے وہ عرش پر خدا کی زیارت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے وہ در حقیقت بارگاہ خداوندی میں موجود ہے۔ اگر آپ خدا سے کوئی قریب ترین مقام چاہتے ہیں اس روئے زمین پر تو وہ کربلا محلہ ہے، اس لیے یا اللہ کا عرش محلہ ہے یا حسین کی کربلا محلہ ہے۔ امام ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، واحد راستہ۔ یہ خود ابا عبداللہ الحسین کا کلام ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں خلق کیا، امام نے کہا کہ اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو امام سے پوچھا گیا ما معرفت اللہ، معرفت اللہ ہے کیا؟ امام نے جواب دیا، امام حسین علیہ السلام، معرفت اہل کل زمان بے امامہم، ہر زمانے کے انسانوں کا ان کے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لینا ہی معرفت خدا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ إِنَّهُ مِصْبَاحُ هُدًى وَسَفِينَةُ نَجَاةٍ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یہ میں اور آپ فرش میں نہیں کہتے، اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ، اور شہنشاہ کے جشن میں آپ موجود ہیں میرے ساتھ؟ آپ ہر ایک کی زبان پر یا حسین کا نعرہ گونجنا اس بات کی دلیل ہے
کہ تم ہمارے جسموں کو مار سکتے ہو، ہمارے عقیدوں کو نہیں مار سکتے، تو ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں سے یا حسین نہیں نکال سکتے ہو۔ یہ یا حسین کی صدا ہی ان ہندہ زادوں کے منہ پر تماچا دی۔ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ بنی امیہ والے بھی گزر گئے اور ان سے پہلے والے بھی گزر گئے۔ نہ علی کا نام مٹ سکا، نہ حسین کا نام مٹ سکا۔ اور بنی عباس والے بھی، اگر میں تشیع سے پیچھے ہٹ کر فقط ایک عام نیوٹرل شخص کی طرح ہی، اگر کہ جو نیوٹرل ہوگا اسے قبول کرنا پڑے گا مذہب حق کو، نیوٹرلٹی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کو قبول نہ کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ اگر آپ فقط ایک تاریخ کو جسٹ ایز اے ہسٹری انالائز کیجیے اور آج اسے دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ ٹھیک ہے آپ نے لکھ دیا نظم و نسق کا نظام فلاں کے زمانے میں بڑا اچھا تھا اور یہاں فتح ہوئی تو وہاں فتح ہوئی، یہ آپ نے لکھا، مجھے اس پر اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ بنی امیہ کا زمانہ آیا تو اس میں اسلامی تعمیرات میں ترقیاں ہوئیں، یہ لکھا گیا۔ پھر بنی عباس کا زمانہ آیا تو اس میں یونانی جو فلسفہ تھا اس کا عربی میں ٹرانسلیشن ہوا، اس کے بعد وہ پہنچایا گیا یورپ۔ یہ انکار نہیں ہے مجھے ترقیوں سے، آپ لکھ دیجئے تاریخ میں، لیکن اگر آج میں مصیبت میں پڑ جاؤں تو کسے پکاروں؟ بنی امیہ کو پکاروں؟ پہنچ رہی ہے۔ آج میں مصیبت میں پڑ جاؤں تو بنی عباس کو پکاروں یا اسے پکاروں جنہیں آپ کے پیر پکارتے رہے تھے؟ اس کی گفتگو میں باتیں ضروری ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو بات ہو رہی ہے تو، اور حیدر کرار کے ماننے والوں کا تو شیوا یہ نہیں کہ انہوں نے کبھی پشت سے حملہ کیا ہو۔ بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا، اور تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے جن پہ کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ بنی امیہ آگے چلے گئے، عزاداری قائم ہے۔ بنی عباس چلے گئے، عزاداری قائم ہے، تا قیامت عزاداری قائم رہے گی۔ یہ ہمارے آپ کا معاملہ ہے نہیں، اللہ نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے۔ یہ حسین کی ماں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی گفتگو کا پہلا جملہ کیا تھا؟ شان حسین تو ذرا دیکھو نا، کہ جس کے قدموں کے نیچے ملائکہ اپنے پر بچھائیں، اسے طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم جس سے سیکھے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس سے درس حاصل کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس سے حدیثیں پڑھے اسے فقیہ کہتے ہیں، جسے سیکھے، فقیہ جس کی حدیثوں کو نقل کرے اسے محدث کہتے ہیں، محدث جس سے روایت کرے اسے تبع تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی جس سے روایت سنے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبیوں میں افضل ہو اسے رسول کہتے ہیں، جو رسولوں میں بھی 5 افضل نبیوں انہیں اولو العزم کہتے ہیں، جن کا اولو العزم کلمہ پڑھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس سے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ سمجھو مقام حسین ابن علی کو۔ شیعوں سے تو فقط بات ہی نہیں کر رہا، میں تو تمام مسلمانوں سے اور جہاں جہاں اردو بولنے والے انسان رہتے ہیں ہر ایک سے گزارش کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام، خدا قسم، یعنی یہ جوش خطابت نہیں، اور ابھی آیت بھی پڑھتا ہوں اس کے لیے، حسین ابن علی نہ ہو تاریخ میں تو فقط شیعت کی بات نہیں ہے، کوئی دین نہیں محفوظ رہے گا، اس روئے زمین پر دین کا وجود ختم ہو جائے اگر حسین ابن علی نہ ہو۔ حسین فقط محسن اسلام نہیں ہے، حسین محسن ادیان عالم ہے، دینداری کی کہیں کوئی شکل جو باقی ہے۔ آپ اگر اسے میری خطابت کہہ رہے ہیں یا جوش کہہ رہے ہیں تو جا کے دیکھ لیجئے گا سورہ حج کی آیت نمبر 40، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم بعض ہستیوں کے ذریعے سے کچھ دوسروں کو دفع نہ کرتے، یہی لفظ ہے قرآن کا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر ہم بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کرتے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، تو نصرانیوں کی خانقاہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہودیوں کے معبد
گرجے اور مسلمانوں کی مساجد یذکر فی اسم اللہ، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے سب منہدم ہو جاتی، کچھ نہ بچتا۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 یاد رہے گی، لولا دفع اللہ الناس، دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ بعض ہستیوں کے ذریعے سے بعض دوسروں کو دفع نہ کرے، لہدمت لقد تہدمت واللہ ارکان الہدا، یہ جملہ یاد ہے جب امیر المومنین کی شہادت پر جبریل نے کہا تھا خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، یہ اسی ہدمت وہیں سے، لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم اللہ۔ تو نصرانیوں کی خانقاہیں، یہودیوں کے معبد، گرجے، مساجد جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سب منہدم ہو جائیں۔ دین باقی ہے، اسلام نہیں، جو کچھ دین کی شکل باقی ہے اس روئے زمین پر وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ لہذا خواجہ چشتی علیہ الرحمٰن نے کہا تھا دین است حسین، دین پناہ است حسین، جی دین کو پناہ دینے والا حسین، حسین دین بھی ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو یہاں ہم اس حقیقت پہ بات کر رہے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت کے جلووں کے اظہار کے کچھ محل رکھے ہیں اللہ نے، ان امکنہ، ان مکانات، ان محل میں عالی ترین حسین ابن علی ہیں۔ حسین منی وانا من حسین، اس کی دلیل ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ایک ہر انسان ایک برتھ ہوتی ہے، اس کی پھر ایگزسٹنس ہوتی ہے، ایک ہے وجود، ایک اس کی بقا۔ آپ کا وجود اس وقت ہے 30-40 سال پہلے جب ولادت ہوئی، اور اب بقا ہے۔ یہ حسین منی وانا من حسین کو سمجھنا، دو جملے ہیں، یا کاش میں کہہ سکتا، ایک میں حسین کا وجود ہے، دوسرے میں محمد کی بقا ہے۔ حسین منی میں وجود ہے، حسین ہے، حسین کا وجود رسول اللہ سے، انا من حسین میں محمد کی بقا ہے۔ حسین نہیں ہے تو عقیدہ رسالت کی بقا نہیں ہے۔ یہ وجود اور بقا، یہ نانا اور نواسے کا جو رشتہ ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا حضور حسین کو گود پہ لیتے ہیں اور جب پیار کرتے ہیں، اور ربیع ابن کعب نے کہا کہ جب حضور یہ کہیں حسین سے کہ مرحباً بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین مرحبا، زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا۔ اور ربیع ابن یہ کہیں کہ کیا آپ کے علاوہ بھی زمین و آسمان کی کوئی اور زینت ہے؟ تو اس وقت حضور یہ فرمائے کہ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا زمین پر حسین ہے اس سے اکبر آسمانوں پر حسین ہے۔ تو مجھے کہنے دیں کہ جتنا جشن زمین پر ہے اس سے بہت زیادہ آسمانوں پر ہے۔ وہ قول شاعر کے حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، خدا احد ہے حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی۔ حسین کو اگر شباب لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو اگر حسین کہہ دوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی۔ یہ ہے حسین، جی بلا شبہ، بلا شبہ، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ ولادت کی مبارکباد تو والدین کو دی جاتی ہے، لیکن ساتھ میں اسی انداز سے بعض اوقات اس سے بڑھ کر اجداد کو دی جاتی ہے، دادا دادی کو۔ حسین کا دادا ابو طالب ہے، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد ہے۔ جی کہ حسین کے دادا وہ ہیں کہ جن کے گھر پہ دین خدا پلا۔ حسین کی دادی وہ ہیں کہ اب بھی جیسے کعبہ جھکا ہوا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا۔ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کے نانا سے ہم کو دین خدا ملا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے عورتیں، پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ عورتیں۔ حسین کے گھر کو تو سمجھو۔ حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس عزیزوں، حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو، حسین بنتا ہی وہ ہے جس کا پدر علی ہو بطول ماں ہو۔ تو بات واضح ہو رہی ہے عزیزوں؟ عزیزوں، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جہاں نور ہدایت، مصباح الہدا، سفینۃ النجات، ہدایت کا چراغ، زندگی کے ہر گوشے میں ہدایت کا چراغ حسین۔ میں تو کہتا ہوں اگر پوری زندگی کے لیے ایک درس لے لو حسین سے، ایک درس، اور وہ ہے للہیت، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، بولو تو اللہ کے لیے، چپ رہو تو اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ اللہ کے لیے بول رہے ہیں نا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حسین کے فضائل کے ذکر پر اللہ راضی ہے۔ بولو اللہ کے لیے، چپ رہو اللہ کے لیے، دوستی کرو اللہ کے لیے، دشمنی کرو اللہ کے لیے، بچوں کی تربیت کرو اللہ کے لیے۔ اگر بچوں کو والا ہے نا اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، تو بعد میں یہ ریگریٹ نہیں ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے بڑے ہو کر کے اسے توفیق نہیں ہو سکی، فرض کیجئے کہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق زندگی گزار سکے، کہ میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا تھا تو تم تو زندگی میں مستوں کے مگن ہو گئے، آپ نے کیا تھا اللہ کے لیے، وہ آپ کو دوبارہ پلٹ کر دے یا نہ دے، اللہ نے آپ کو آپ کا اجر حسین کی خاطر عطا کر دیا۔ للہیت ہے، للہیت ہے، یہ ایک چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، اللہم فرماتے ہیں صبح عاشور، اللہم انت ثقتی فی کل حال، پروردگار تو ہی میرا آسرا ہے ہر حال میں، تو۔ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ حسین کے ہاتھ میں شش ماہا ہو، الہی حون لی الامر لانہ بعینک، اے پروردگار میرے لیے تو یہ آسان ہو گیا اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے۔ آج کے جشن میں اگر آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں تو کوئی تعجب اور عیب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ سنت رسول ہے۔ 3 شعبان پر رسول اللہ روئے تھے، 3 شعبان حسین کو دیکھ کر رسول اللہ روئے تھے۔ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ جی، للہیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ جی، حسین فقط خود علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتا ہے۔ حسین خود علیہ السلام نہیں ہے فقط، وہ حر کو علیہ السلام بناتا ہے۔ یہ زیارت کے جو السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، کبھی سوچا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سلام و آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام آپ پر، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اور ان روحوں پر سلام ہو جو اے حسین آپ کے آستانے پر آ کر تحلیل ہو گئی۔ جی، ارواح التي حلت، حلت سے تحلیل، حلت بفنائک، سلام ان روحوں پر کہ جو آپ کے آستانے پر آ کر، آپ کی چوکھٹ پر آ کر تحلیل ہو گئی، فنا ہو گئی۔ اب ان پر بھی سلام ہے، وہ بھی علیہ السلام ہے۔ اب حبیب بھی علیہ السلام ہے، اب زہیر بھی علیہ السلام ہے، عابد بن شبیب شاکری بھی علیہ السلام ہے، جون غلام حبشی بھی علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، اور کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے۔ اور لے کر آیا تھا حسین کو کربلا، حسین اور کو جنت میں لے گئے۔ حسین، ہر شہید زندہ ہے لیکن حسین کے پاس حیات نہیں، حسین حیات گر ہے۔ جی، حسین باعزت خدا حیات عطا کرتا ہے۔ اس شہنشاہ کے جشن میں عظمت ہے، تو ذرا سمجھیں تو کیا فقط ایک بات میں نے عرض کیا، اس میں سارا پیغام حسینیت بھی آ گیا، آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے امور بھی آ گئے۔ للہیت، یہ میں اپنے آپ کے لیے، ہر سامع کے لیے، ہر پڑھنے والے کے لیے، ہر عزاداری میں شرکت کرنے والے کے لیے، ہر خاندان میں جس کے لیے کہیں کوئی مشکل آ جائے، للہیت، وہ دیکھیں میرا اللہ کہاں راضی ہے، بس اسی میں اپنی زندگی آگے بڑھا دیں۔ عزیزان گرامی، اور میں بات کو میں نے عرض کیا کہ زیادہ طول نہیں دوں گا، سمیٹوں گا۔
ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ پھر جو جتنا حسین سے قریب ہے، ہاں جو جتنا حسین سے قریب ہوتا گیا، حسین اسے اتنا ہی دنیا کے سامنے بلند کرتے گئے، اور وہ بلند ہوتا گیا اور ہوتا گیا اور ہوتا گیا کہ بڑے بڑے فقہا بھی آ کر ہر جو چند لمحے حسین کے پاس رہے، وہ آ کر ان کی قبر پہ کھڑے ہوں اور ذری کے سامنے یہ کہیں کہ میں یہ جرأت نہیں رکھتا ہوں کہ میں 80 سال کے سن میں بھی بیٹھ کر یہاں آپ کی زیارت کروں، میں کھڑے ہو کر آپ کی زیارت پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اپنا نفس قربان کیا ہے۔ ایک سید فقیر نے کہا یہ، وہ کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، آپ سید نہیں، سید کا مقام ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پھر فقیر کا ایک مقام رکھا ہے، لیکن جو چند لمحے حسین کے ساتھ رہے بس۔ تو عزیزان گرامی، کاش ہم اپنی زندگی کے کیا یہ چند لمحے، اور جب آہستہ آہستہ پھر بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اس جذبے کو، تو پھر زندگی کا ہر لمحہ ہی امام حسین پہ محیط ہوگا۔ یہ سما کرب و بلا تیرے علاوہ نہ ملا، مرنے والوں میں یہاں کوئی بھی مردہ نہ ملا۔ اے میرے ساتھ، یہ سما کرب و بلا تیرے علاوہ نہ ملا، مرنے والوں میں یہاں کوئی بھی مردہ نہ ملا۔ اور 3 شعبان کو داخل ہوئے مکے میں حسین، جب حسین ہجرت کر کے 3 شعبان حسین کی آمد کی تاریخ بھی اور حسین کے ورود کی تاریخ بھی، مکہ مکرمہ 28 رجب کو چلے مدینہ سے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے تھے، آج کے دن حسین مکہ پہنچے ہیں، یہ 2 تاریخیں ایک ساتھ جمع ہیں۔ مرنے والوں میں یہاں کوئی بھی مردہ نہ ملا، اور 3 شعبان کو داخل ہوئے مکے میں حسین، پھر یہ موقع کبھی کعبے کو دوبارہ نہ ملا۔ اللہ اکبر، یہ بات پہنچ رہی ہے۔ ارے غازی عباس کا بھی جشن، ایک جملہ سن لو، نام عباس پہ بانٹا گیا اتنا پانی، بعد عاشور جہاں میں کوئی پیاسا نہ ملا۔ جی، بعد عاشور جہاں میں کوئی پیاسا نہ ملا۔ جتنی عباس کی ملتی ہے علی سے صورت، اتنا سورے سے بھی ملتا ہوا سورہ نہ ملا۔ بس غازی عباس علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل۔ 9 شب جاگا ہوا ہر تھا، نہ سویا پھر بھی، جب تلک زانو شبیر کا تکیہ نہ ملا۔ یا علی، تو آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، ہم اس در پر، اس مقام پر ہیں۔ میں ایک گزارش اور بھی کر دوں، جو دیکھا جو تھوڑا سا ایک معاملہ ہوتا ہے، اگر کمیونٹی میں کوئی چیز آپ دیکھیں بالخصوص بچوں میں، تو اسے والدین تک منتقل کر دینی چاہیے۔ اور یہ جشن ہے یطہرکم تطہیرہ کے وارث کا، تکمیل پنجتن کا جشن ہے آج، پنجتن مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ میرا لفظ نہیں ہے، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ تکمیل کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا۔ آپ یہاں اجتماع میں ہیں، مکمل ہے یا نہیں یہ گفتگو اس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ مکمل، ایک ٹیم کے اگر 11 رکن ہیں تو کہتے ہیں جب ایک ساتھ ہو تو یہ مکمل ہوتے ہیں۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، اجتماع اور اکتمال۔ اجتماع یعنی آپ اس وقت اجتماع میں ہیں، اجتماع ہونا اور ہے، مکمل ہونا اور ہے۔ حدیث کے سامنے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا نہیں ہے، ہم مجتمع ہو گئے نہیں، ہم جمع ہو گئے نہیں، ہم مکمل ہو گئے کے سامنے۔ اللہ اکبر، ہم مکمل ہو گئے جب کے سامنے۔ حسین تکمیل پنجتن ہے، مکمل ہو گئے جب کے سامنے۔ اخذ برسول اللہ بطرف الکساء واومع بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم انها اولئك اهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، من احب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم، انهم مني وانا منهم۔ بس آخر میں نچوڑ آ گیا، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ فاجعل برکاتک وصلواتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وادھم عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو تطہیر والوں کا جشن ہے۔ تو میں ایک بات بہت ادباً، چونکہ اس وقت اجتماع کافی بڑا ہے، تو میں ادباً ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ملفوظ انداز میں کہوں گا لیکن چاہتا ہوں بات پہنچ جائے، کہ جب ہم تطہیر والوں کے ماننے والے ہیں تو پھر نجاستوں کو ہم سے دور ہونا چاہیے۔
اور نجاستوں کے دور ہونے کی ایک کیفیت یہ بھی ہے بالخصوص بچوں میں کہ جو اسکول بھی جاتے ہیں بعض اوقات مدرسے میں بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو رفع حاجت کا طریقہ ہے وہ ایک کاملاً مختلف ہے. میں اس وقت مردوں سے مخاطب ہوں, پتہ نہیں میری بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تو آپ سکھلائیے اپنے بچے کو کہ کب وہ نجس ہو جائے گا اور کب اسے کس طرح سے پاک ہونا ہے. دیکھیں جب ماحول میں وہ اس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی پھر وہی کام کر رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ہم اسے محسوس کرتے ہیں مدرسے میں, بعض اوقات امام بارگاہ میں تو خیر وہ سسٹم ہی نہیں. اچھا یہ بھی انداز جو ہے نا یہ تھا کسی کے بزرگوں کا, خدا کی قسم میں نے کتاب میں وجہ بھی پڑھی ہے کہ کیوں تھا, لیکن میں کہہ نہیں سکتا وہ کیوں تھا, میں کہہ نہیں سکتا جی. تو میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا طریقہ تو دشمنان اہل بیت سے الگ ہونا چاہیے نا جی. ہم تو طہارتوں کے ماننے والے ہیں. تو اچھا یہ چیز جو ہے نا فقط میں اس حد تک جتنا میں نے کہہ دیا, آپ جانتے اس سے زیادہ میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا, ممبر کے اپنے تقاضے ہیں. ٹیچرز خالی مدرسے میں بتلا سکتے ہیں, وہ جا کے چیک نہیں کر سکتے, مناسب بھی نہیں ہے, شاید الاؤڈ بھی نہیں ہے, اور اخلاقی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہاں جائیں. تو ایک حیا کا جو تصور ہوتا ہے نا وہ ہونا چاہیے. حیا کا جو تصور ہے جو یہاں ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیا بنا دیا, اب آپ کس کے سامنے اپنا لباس اتار رہے ہیں, کس کے سامنے, کس حالت میں, کوئی پرواہ نہیں کسی کو. تو بچہ بھی گریڈ 2 میں 3 میں اسی طرح سے ہو جاتا ہے. یہ آپ کا کام ہے گھر میں. ہر چیز آپ مدرسے کے ٹیچر پہ نہ ڈالیں گے وہ ٹھیک کریں گے. ہر چیز یہاں ممبر سے پوری طریقے سے ہو بھی نہیں سکتی. اصل کام تو والدین کا ہے نا, آپ کا کام. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ جی. یہ میں نے اس لیے کہنا ضروری سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نجاستوں ہی میں زندگی گزاریں اور نسلیں ہماری اس طرح سے بڑھتی رہیں آگے. سبحان اللہ. تو عزیزوں آخری جملہ کہتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. میں نے کہا حور علیہ السلام حسین نے بنایا چند لمحوں میں. پہلے پڑھ چکا ہوں یہ مصرے, کیا جل گیا سوئے رمدار فنا سے, کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. میر انیس علیہ رحمہ ہے میرے ساتھ آپ, سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. حسین علیہ السلام بناتے ہیں. یا کاش میں ایک جملہ پہنچا سکوں. دیکھو حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی, حر نے امام بدلا. تو آپ نے اپنے تمام اعمال کو قربتاً اللہ انجام دینا ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بچائیں گے اعمال نہیں, بچائے گا امام. اعمال اس لیے انجام دینے کہ امام راضی ہوں, لیکن اعمال ہمارے بچانے والے نہیں ہیں, ہمارے اعمال قابل نہیں ہیں. جملہ کہنے لگا انشاءاللہ قبول فرما لیں گے. اعمال پر بھروسہ کر کے جیو گے ابلیس بن جاؤ گے, امام پر بھروسہ کر کے جیو گے حر بن جاؤ گے. جنت میں امام لے کے جائے گا, امام کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنے, ورنہ میری نماز کی اوقات کیا ہے, میری کسی عبادت کی. میں تو اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اور تکلفاً نہیں کہہ رہا, میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں. 2 رکعت نماز پوری زندگی میں ایسی نہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جانے کے لائق ہو اگر حسین کا سہارا نہ ہو. 2 رکعت نماز, میں اپنی آپ کی بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا, بہار الانوار میں حدیث موجود ہے, جو 2 رکعت نماز ایسی پڑھے کہ پہلے اللہ اکبر سے آخری اللہ اکبر تک دنیا کا ایک خیال اس کے دل میں نہ آئے, وہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے. ہے کسی میں 2 رکعت نماز ایسی؟ جملہ کہہ دوں, حضور کے پاس 2 اونٹنیاں آئیں, کوئی تحفے میں دے کر گیا, اور خاص الخاص اونٹنیاں تھیں, خاص رنگ کی. حضور نے کہا ان 2 میں سے ایک اونٹنی اسے دوں گا. سن لینا, آخری بات ختم کر رہا ہوں. 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی اسے دوں گا کہ جو 2 رکعت نماز, حضور نے بھی 2 رکعت کا فقط اللہ کے لیے پڑھ کے بتایا, جس میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے, دنیا کا کوئی خیال نہ آئے.
بڑے بڑے ریش رکھنے والے ایک طرف ہو گئے، بڑے بڑے قد والے ایک طرف ہٹ گئے، نہیں پڑھی جا رہی 2 رکعت نماز۔ حضور نے کہا جو 2 رکعت نماز پڑھے پورے خلوص کے ساتھ کہ ایک لمحے بھی دنیا کے کسی معاملے کا خیال اس کے دل میں نہ آئے، اسے اونٹنی دے دوں گا۔ روایت اگلی کہتی ہے کہ فقط قام امیر المومنین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے، وہ علی کے جن کے پیروں سے تیر کھینچ لو تو۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اپنی نماز پر بھروسہ نہ کرنا، پڑھنا ضرور، قضا نہ کرنا، بھروسہ نہ کرنا اس پر۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے، نماز شروع کی۔ یار روایت اتنی لطیف ہے، میں جھوم گیا تھا۔ ایک تو ہوتا نا کہ نماز ختم ہوئی حضور نے اونٹنی دے دیا، ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ اگر وہی جو آپ کے دماغ میں وہی میں پڑھوں تو پھر میرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ روایت ایسی ہے نہیں، میں تو روایت کے پابند ہوں، جو روایت میں ہوگا وہی پڑھوں گا۔ ابھی امیر المومنین تشہد میں تھے، وَنَزَلَ جبرائیل، جبریل نازل ہوئے حضور کے پاس، اور حضور کے پاس آ کر کہا کہ خدا درود و سلام کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ خدا یہ گواہی دیتا ہے، خدا یہ گواہی دیتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے یہ 2 رکعت نماز صرف للہیت سے پڑھی ہے، کوئی دنیا کا خیال نہیں۔ ایک منزل اور چلیں گے میرے ساتھ۔ حضور نے کہا اے جبرائیل، جب علی تشہد میں تھے تو میں جانتا ہوں کہ علی یہ سوچ رہے تھے کہ ان 2 اونٹنیوں میں سے کس میں زیادہ گوشت، تو کاش مجھے وہ مل جائے۔ ہاں جی، داد دینے سے گھبرا تو نہیں گئی، یہ کیا ہو گیا کہ میں تو جانتا ہوں حضور باذن اللہ عالم الغیب ہے۔ اچھا، حضور بھی چاہتے ہیں کہ اس سے علی کی فضیلت کا ایک اور باب کھل جائے کہ جب علی تشہد پڑھ رہے تھے تو میں جانتا ہوں کہ علی یہ سوچ رہے تھے کہ کاش وہ اونٹنی مل جائے ان 2 میں سے کہ جس میں زیادہ گوشت ہو۔ جبریل گئے اللہ کے پاس اور آئے اور آ کے کہا کہ اللہ پھر حکم دے رہا ہے کہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے جو نماز پڑھی وہ فقط میری قربت کے لیے پڑھی، قربتاً اللہ، کوئی دنیا کا خیال نہیں تھا۔ اور اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ جب علی یہ سوچ رہے تھے کہ کاش وہ اونٹنی مل جائے کہ جس میں زیادہ گوشت ہو، تو کاش وہ مل جائے تاکہ وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، کہ اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ علی نے یہ ارادہ کیا کہ کاش وہ اونٹنی مجھے مل جائے تاکہ میں سب کی سب اللہ کی راہ میں انفاق کر دوں۔ لہذا علی کا وہ خیال بھی قربتاً اللہ تھا۔ حضور نے کہا میں نے ایک اونٹنی کا وعدہ کیا تھا، میں دونوں اونٹنی علی کے حوالے کرتا ہوں۔ یا علی، یا علی، یکجان 2 غالب ہیں، محمد و علی، سبحان اللہ۔ بس عزیزوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ ایک تو میں نے طہارت کے اعتبار سے خاص خیال رکھنے کے لیے آپ نے بچوں کو تربیت دیں، وہ ایک نقطہ آ گیا۔ دوسرا یہ کہ للہیت، علی بن ابی طالب، حسین ابن علی، سبحان اللہ۔ اور اس للہیت کا نتیجہ ہے کہ سر حسین اور جسم حسین میں جدائی ہو جائے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہ ہو۔ حسین نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھیں، سبحان اللہ۔ عزیزوں، بات یہاں ختم کر رہا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ نے کچھ اشعار پڑھے، ولادت کا لفظ روایت میں آیا ہے زیادہ بہتر ہے، تو ولادت جب ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، سبحان اللہ، حضور نے دیکھا اور گریہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ سے بھی روایت ہے، گریہ کیا، فرمایا ستقتلہ امتی، میری امت ان قریب اسے قتل کر دے گی۔ اتنا سن لیجئے گا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے ایک روایت ہے کہ بی بی اس وقت جس مقام پر بھی تھیں، رخت خواب پر، بستر پر، وہ زمین پر آ کے بیٹھ گئی بی بی۔ یہ جو زمین پہ بیٹھ کر آپ ذکر حسین پر روتے ہیں نا، یہ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، فرش پہ آ کے بی بی بیٹھ گئیں اور بی بی نے گریہ فرمایا۔ بعض روایات کا مفہوم ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہوں گے اس وقت؟ کا نہیں، علی ابو الحسن کا نہیں، پھر میرے حسین پر رونے والا کون ہوگا؟ حضور نے کہا خدا ایک قوم کو خلق کرے گا کہ جس کے
مرد تیرے حسین کے مردوں پر، جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پر، جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر، جس کے بچے حسین کے بچوں پر گریا کریں گے۔ آخری جملہ سن لینا، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں میں جب آنسو آ جائیں گے تو میں نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ سے آپ کی روح متصل ہو جائے گی 3 شعبان کو، جب عالم حمل تھا اور اس پر قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے کہ ایک ماں نے اپنے فرزند کو اس عالم میں اپنے وجود میں رکھا کہ وہ غم کے عالم میں تھی۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، کل سناؤں گا۔ امام نے فرمایا، صادق آل محمد تھے کہ امام حسین کے بارے میں، کہ کوئی ماں غمگین نہیں ہوتی جب اس نے اپنے بچے کو اپنے وجود میں رکھا ہو سوائے فاطمہ زہرا کے، وہ مغموم تھی۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دن بی بی ام سلمہ کے پاس آئیں اور آ کر فرمایا، جو مولود میرے شکم میں ہے وہ مجھے صدا دیتا ہے اور اس سے میرا دل بڑا مغموم ہو جاتا ہے، اور وہ مجھے سلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان۔ صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ مجھے سلام کرتا ہے کہ اے میری ماں، آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ کا پیاسا بچہ ہوں، انا ولدک العطشان۔ جب دن کا وقت آتا ہے اور شام کے قریب تو وہ مجھے سلام کرتا ہے، السلام علیک یا اماں، اے میری ماں، آپ پر سلام ہو، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں کہ جس کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ اور جب رات کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ السلام علیک یا اماں انا ولدک العریان۔ اس کا ترجمہ کرنا میرے لیے بڑا سخت ہے۔ اے ماں، آپ پر سلام ہو، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس لوٹ لیا گیا۔ بی بی ام سلمہ حضرت فاطمہ کو لے گئیں رسول اللہ کے پاس، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بڑی ایک عجیب رقت اور معنویت ہے جشن امام حسین علیہ السلام میں۔ جو مانگنا ہو اپنے آقا اور مولا ابا عبداللہ الحسین کے توسل سے مانگ لینا۔ حضرت ام سلمہ لے گئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں مجھ سے کہ وہ مولود کے جو ان کے شکم میں ہے وہ اس انداز سے سلام کرتا ہے۔ حضور نے کہا کہ اے سیدہ، ایک صبح ہوگی، آپ کا حسین بہت پیاسا ہوگا، لہذا وہ صبح کے وقت کہتا ہے اے میری ماں، پر سلام ہو، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ ایک شام آئے گی کہ حسین کا لاشا پامال ہوگا، لہذا شام کے وقت وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے میری ماں، پر سلام ہو، میں آپ کا وہ حسین ہوں جس کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ اور رات جب آ جائے گی ایک تو حسین کا لباس لوٹ لیا جائے گا، لہذا وہ سلام کرتا ہے کہ انا ولدک العریان۔ بس عزیزوں، بی بی کے لیے بہت سخت تھا یہ سننا، اور عالم انوار سے بی بی سب جانتی ہیں، اور بی بی تو پھر ساتھ ساتھ چلیں اپنے فرزند ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے، اور گویا حسین تو فاطمہ کی گود میں ذبح ہوئے۔ جب کوئی نہ دیکھ پایا، نہ انبیاء نہ اوصیاء نہ کوئی اور ملک، اس وقت ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حسین کے سراہنے تھیں۔ اے پروردگار، تجھے زخمی قلب سیدہ کونین مادر حسین کا واسطہ ہے، اس وقت اگر کوئی مومن اپنے دل میں کسی مشکل پریشانی میں ہے تو سیدہ کونین، میرے زبان پر ایک لفظ آ رہا تھا، میں نے کہا چلے، جو تیری بارگاہ میں آبرو رکھتی ہیں، آبرو کا واسطہ ہے ہر مومن کے لیے، اگر کوئی اس میں خاص کسی مشکل میں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین کی آنکھوں سے زاروں قطر آنسو ہیں اور کچھ مومن شدت سے رو رہے ہیں اپنی اپنی حاجات کے لیے، اے پروردگار تجھے اس لمحے کا واسطہ ان کی حاجت کو پورا فرما دے، ہمیں راہ حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس جشن سے امام حسین علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما، ہمیں معرفت حسین کا مزید سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرما، حسین کا درد دیکھنا کربلا میں نصیب فرما، شفاعت حسین نصیب فرما۔